بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اللہ کی پناہ کہ لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی، ثنا کر رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم کی، مگر اس میں سے چوتھا شعر نہ سیٹھ صاحب کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہے ڈینگے مارتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جب نبی اکرم نے یہ سنا کہ یہ سب محنت کے نشانات ہیں، غریب بندہ ہے، مزدور ہے، مزدوریاں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ سید الملائکہ جبریل امین آ کر کے جس نبی کے تلوے چومتے تھے، ہم نے اس نبی کو مزدور کا وہ ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا۔ اصل میں ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ سماج میں جس کو ہمیں عزت دینی چاہیے، جس کے ساتھ سیلفیاں لینی چاہیے، ہم نے کبھی اس کے ساتھ سیلفی نہیں لی کیونکہ اس کے کپڑے گندے تھے، اور معاشرے کے وہ لوگ جو کبھی منہ لگانے کے بھی قابل نہیں تھے، جنہوں نے لوٹ مار کر کے کرسیاں حاصل کی، عہدے پر فائز ہوئے، اور وہ جب گاڑیوں سے چلنے لگے ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، ان کے نام کے نعرے لگاتے رہے، اور ان کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ کر کے زندگی بھر ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے۔ اور سماج کا وہ غریب، وہ مزدور جو محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے، ہاتھ گاڑیاں کھینچ کر کے اور خون پسینہ بہا کر کے نا حلال روزیاں لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا رہا اور اس سے ان کی پرورش کرتا رہا، ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ہم نے کبھی اس کے تعریف کے دو بول نہیں بولے، ہم نے اس سے سارا کام تو کروایا مگر کبھی اس کی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی، کبھی اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ بدلے میں اس غریب اور مزدور کا لڑکا بھی چوری اور ڈکیتی کرنے پر اتر آیا، وہ بھی لوٹ مار کرنے لگ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہمارے سماج میں عزت اسی کو مل سکتی ہے جو کسی بھی طرح کر کے روپے پیسوں والا ہو جائے، دولت والا ہو جائے، اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور پھر ہم یہ شکایتیں کسی اور سے کیا کرنے جائیں، کسی دوسرے سے کیا گلہ کریں، ہم اپنے دینی مجالس کی بات کرتے ہیں۔ نعت کی محفلوں میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ غریب مجمع کے سب سے آخر میں نا زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی نام تک نہیں لیتا، اور اگر اسٹیج کے تھوڑی دور پر نا سیٹھ صاحب نظر آ جائیں تو اہل اسٹیج باقاعدہ سیٹھ صاحب کا نام لے کر کے انہیں آگے بلواتے ہیں، اور اسٹیج کے بغل میں ان کے لیے کرسیاں لگوائی جاتی ہیں۔ ہم سب سے بڑا عاشق رسول بھی مجمع میں اسی کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نوٹ کی گڈیاں ہوتی ہیں، جو نبی کی نعت سن کر کے پیسوں کی بارش کرے، وہی سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اللہ کی پناہ کہ لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی، ثنا کر رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم کی، مگر اس میں سے چوتھا شعر نہ سیٹھ صاحب کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہے ڈینگے مارتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ کیسے کریم کے گدا ہیں آپ کہ اس کریم آقا کی نعت پڑھتے ہوئے بھی ان کی نعت کے اشعار بھی سیٹھ صاحب کے نام کر جاتے ہیں آپ، چودھری صاحب کے نام پڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو یہ وبا، یہ بیماری نا یہ ہر جگہ عام ہے، کوئی صرف دوسروں سے شکایت نہیں، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم دین کی مجلسوں میں، مصطفیٰ کریم کی مجلسوں میں نا تو ہم امیر غریب دیکھنا بند کر دیں۔ ہم سب سے بڑا عاشق رسول اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں جو نوٹوں کی بارش کرے، پیسوں کی بارش کرے، جو پیسے برسائے، وہ بڑا محب رسول ہے۔ مگر یار کبھی اسی مجمع میں بیٹھے نا اس غریب عاشق رسول کو بھی دیکھ لیا کریں جس کے پاس برسانے کے پیسے تو نہیں ہوتے ہیں، مگر جب وہ محبت سے اپنے آقا کی نعت سنتا ہے نا، اس کا عشق جب جوش مارتا ہے تو وہ بجائے نوٹ کی بارش کرنے کے آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کے آنسو برسا رہا ہوتا ہے، اپنے اشکوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خدا را کبھی اس غریب کا بھی نام لے کر کے کبھی اس کے لیے بھی دعائیں کر دیا کریں، کبھی اس کے بھی نام کے نعرے بلند کر دیا کریں، کبھی ان غریبوں کو بھی نا، مزدوروں کو بھی آگے بلا کر کے بٹھا لیا کریں، ان کا بھی احترام کیا کریں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ ایک مزدور حاضر ہوا، کسان تھا، وہ سادہ سا بندہ، بھولا سا بندہ، ڈرتا سہما وہ نبی اکرم کے پاس آیا، اس نے حضور سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ محنت کش انسان تھا، محنت کرنے والا بندہ تھا، اس کے ہاتھ سخت تھے۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک سے اپنا ہاتھ مس کیا، مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگا
وہ خود اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تھام لیا اس کے ہاتھ کو، اور پھر حضور نے اس کے ہاتھ کو کھولا، دیکھا تو جگہ جگہ اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، نشانات تھے، وہ گھٹے پڑے ہوئے تھے جگہ جگہ۔ حضور نے اس مزدور پہ ایک نگاہ ڈالی اور پوچھا بھائی یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مزدور انسان ہوں، غریب ہوں، فاوڑے چلاتا ہوں، اسی سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ فاوڑے چلانے کے نشانات ہیں، یہ مزدوریاں جو میں نے کی ہیں، محنتیں جو ہم نے کی نا، ان کی وجہ سے یہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جب نبی اکرم نے یہ سنا کہ یہ سب محنت کے نشانات ہیں، غریب بندہ ہے، مزدور ہے، مزدوریاں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ سید الملائکہ جبریل امین آ کر کے جس نبی کے تلوے چومتے تھے، ہم نے اس نبی کو مزدور کا وہ ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بوسہ دیا۔ گویا نبی اکرم فرما رہے تھے، ہم لوگوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ لوگوں تم ان غریبوں کی، ان مزدوروں کی عزت سمجھو نہ سمجھو، مگر دیکھو مجھ محمد کی نگاہ میں ان کی کتنی عزت ہے۔ محنت مزدوریاں کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائی غریبوں کو اس طرح میرے آقا نے عزت دی ہے، اس طرح انہیں احترام دیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم نے فرمایا لوگوں ان مزدوروں کی مزدوریاں ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا کرو، خدا را ان سے اب ان کی مزدوری دینے کے لیے اپنے گھر کا بار بار چکر نہ کٹوایا کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ان کی مزدوری دے دیا کرو۔ اور ایک جگہ اور نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے ان مزدوروں پہ، ان غریبوں پہ نا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا کرو، ان کی اوقات سے زیادہ ان سے کام نہ لیا کرو، خدا را ان بیچاروں پہ رحم کرو، ان سے اتنا ہی کام لو نا جتنی ان کی اوقات ہو، جتنا یہ کر سکتے ہو۔ میرے بھائی آدھی سے زیادہ دنیا نا اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو ان مزدوروں کے دم قدم سے آباد ہے۔ یہ رونقیں، یہ چمک دمک، یہ سب ان مزدوروں کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ایک مہینہ یہ مزدور ہڑتال کر جائیں نا، یہ کام پر نہ جائیں، تو یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، یہ تجارت گاہیں جو ہیں نا، یہ سب ٹھپ پڑ جائیں، یہ سب ماند پڑ جائیں، یہ سب بالکل سونے ہو جائیں گے، ساری کمپنیاں سونی پڑ جائیں گی۔ یہ جو بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں نا، ان سب مزدوروں کے بلبوتے چل رہے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ہم سفید پوشوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر کے اس کو ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں اور اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ان میلے کچیلے لباس میں ملبوس مزدوروں کے ساتھ بھی ایک فوٹو کھنچوا لیا کریں، ان کے ساتھ بھی سیلفیاں لے لیا کریں۔ میرے بھائی ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، ہمارے آدھے سے زیادہ کام یہ مزدور کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے جو یہ روزیاں حاصل کرتے ہیں، ان کی بھی تعریف کے دو بول بولیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔